اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 16 اردو رکھیں میرا خیال کی مشق کریں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، آپ واقعے یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں گے، رموز و اوقاف استفہامیہ کا استعمال کر سکیں گے، حروف عطف کا درست استعمال کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو مشق میں سب سے پہلے ہم دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ بے ہنگم، غیر موزوں، دوبر، مشکل، انمول، بہت قیمتی، پرورش، پالنا، صوتی، آواز سے متعلق، گریز کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، آلودگی، گندگی، ماند پڑنا، مدھم پڑ جانا۔ تو پیارے بچوں آپ نے ان کے الفاظ معنی اچھے سے پڑھنے اور یاد کرنے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے سڑکوں پر ڈیش شور تھا، بے ہنگم شور تھا۔ میں ڈیش ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، میں زمین ہوں۔ مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا ڈیش لوٹا دیں، حسن لوٹا دیں۔ درخت زمین کی ڈیش کا باعث ہیں، مضبوطی۔ شور و گل ذہنی ڈیش میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے، سکون۔ تو پیارے بچوں آپ نے ان کو اچھے سے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے کالم الف کو پڑھتے ہوئے کالم بے کے ساتھ اچھے سے ملانا ہے۔ جیسے کہ پہلا دیکھیں، کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس سرگرمی کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ سب سے پہلے عنوان لکھیں گے، رکھیں میرا خیال۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق رکھیں میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ سبق رکھیں میرا خیال میں ماحولیات کا عالمی دن منانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول صاف رکھنے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ یہ دن ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے باقی سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور انہیں اچھے سے یاد کر کے اپنی رف کاپی پر پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے مل کر کریں بات۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے اپنے والدین سے اس سے متعلق بات کرنی ہے۔ لفظوں کا کھیل لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ السلام علیکم کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملیں تو۔ خوش آمدید کسی کا استقبال کرتے ہوئے۔ معاف کیجیے گا غلطی ہو جانے پر۔ شکریہ کسی کے احسان کے بدلے میں۔ تو پیارے بچوں آپ نے سرگرمی کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ سوالیہ علامت کو علامت استفہام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ادھر ہمیں استفہامیہ الفاظ دیے گئے ہیں، کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، کس۔ تو پیارے بچوں آپ نے استفہامیہ الفاظ کے استفہامیہ جملے بنانے ہیں اور ان کے آخر پر علامت استفہام لگانی ہے۔ جیسے کیا کا جملہ بن سکتا ہے، کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے، یا اسی طرح آپ کوئی سا بھی کیا کا استعمال کرتے ہوئے جملہ بنا سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے حروف عطف۔ جی پیارے بچوں، تو حروف عطف دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ جاذب اور سارہ دونوں بہن بھائی ہیں، تو اس میں اور کو خط کشیدہ یعنی انڈرلائن کیا گیا ہے، تو اور حروف عطف ہے۔ نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، تو پیارے بچوں اس میں واو حروف عطف ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، تو اوپر دیے ہوئے جملوں میں جیسے کہ ہم نے پچھلے صفحے پر جملے پڑھے ہیں، اور واو کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ ایسے حروف جو 2 سے زیادہ لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ان جملوں میں اور واو بطور حروف عطف استعمال کیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں اب آپ نے اور واو کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلی خالی جگہ ہے، اس کی شب ڈیش
روز کی محنت رنگ لائی، تو اس میں واو آئے گا، شب و روز کی محنت رنگ لائی۔ تو اسی طرح آپ نے اس خالی جگہ کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس عبارت کو لفظ پا لفظ اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کا مفہوم اپنی والدہ کو بتانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے کچھ نیا لکھیں۔ جی پیارے بچوں، تو اس میں ہمیں ایک تصویری کہانی لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ ہمیں کچھ تصویریں دی گئی ہیں، ہم نے اس کے مطابق کہانی لکھنی ہے۔ جیسے کہ پہلی تصویر میں بچے جو ہیں وہ ایک جگہ پر کچرے کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ سوتے ہوئے اپنے خواب میں زمین کو پریشان دیکھتی ہے، اور کہ زمین جو ہے وہ آلودگی کی وجہ سے پریشان اور اداس دکھ رہی ہے۔ تیسری تصویر میں اب وہ بچی سوچتی ہے کہ میں اس زمین کو کس طرح سے خشک کر سکتی ہوں اور اسے صاف ستھرا رکھ سکتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، وہ کیا کرتی ہے، جیسے کہ تصویر نمبر 4 میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ وہ زمین کو خوبصورت کرنے کے لیے اور اسے تر و تازہ کرنے کے لیے، اسے شاداب کرنے کے لیے پودے لگا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اس تصویری کہانی کو اپنی رف کاپی پر لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار کے موضوع پر ایک مختصر تقریر اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے، تاکہ آپ اپنے فیلوز کو وہ سنا سکیں۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی سرگرمیاں حل کرنے کے بعد اور سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ آپ رموز و قاف استفہامیہ کا استعمال کر سکیں گے، حروف عطف کا درست استعمال کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان سرگرمیوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔